بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بات ہو رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں پہ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت سلیمان الفارسی، سچائی کا متلاشی۔ فارس سے اس بار ہمارا ہیرو آیا ہے اور فارس سے بہت سے لوگ طویل عرصہ میں اسلام قبول کرنے آئے اور اس نے ان میں سے کچھ کو غیر معمولی دین اور دنیاوی معاملات میں ایمان اور علم میں لاجواب بنا دیا۔ یہ اسلام کے عجائبات اور اس کی عظمت میں سے ایک ہے کہ یہ کبھی بھی اللہ کی زمین پر کسی ملک میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ اس کو تمام صلاحیتوں اور قوتوں پر انمول اثر ڈالتا ہے اور اس کے لوگوں اور پیروکاروں کی پوشیدہ ذہانت کو سامنے لاتا ہے۔ وہاں سے مسلمان فلسفی، طبیب، فقہ، ماہر فلکیات، معجد اور ریاضی دان پیدا ہوئے۔ دیکھو، وہ تمام بلندیوں پر پہنچ گئے، تمام سرحدوں کو توڑ ڈالے، جہاں تک اسلام کا اولین دور فکری سرگرمیوں کے تمام شعبوں جیسے کہ انتظامیہ اور سائنس میں عظیم ذہانت کے ساتھ پروان چڑھا۔ بے شک وہ مختلف قوموں سے آئے، لیکن ان کا مذہب ایک ہی رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے اس بابرکت پھیلاؤ کی پیشین گوئی کی تھی۔ در حقیقت ان میں سے ان کے رب العزت نے ایسا وعدہ کیا تھا، اس نے وقت، جگہ اور دن کی طرف اشارہ کیا تھا، اور اس نے اپنی آنکھوں میں اسلام کا جھنڈا زمین کے تمام آنے والوں اور اس کے زمینی حکمرانوں کے محلات پر لہراتے دیکھا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی نے اس کی گواہی دی اور جو کچھ ہوا اس سے مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ سن 5 ہجری میں یوم خندق کا دن تھا، جب یہودیوں کے رہنما مشرکین کو اکسانے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اتحاد بنانے کے لیے مکہ کے قریب پہنچے اور مشرکین کو داخل ہونے کو کہا۔ اس نے نئے مذہب کو ختم کرنے کے لیے فیصلہ کن جنگ کے معاہدے پر بے دین جنگ کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ قریش کی فوج اور اتحادی مدینہ پر باہر سے حملہ کریں گے، جبکہ بنی عریضہ اندر سے مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے حملہ کریں گے، جو پھر شکار ہو جائیں گے اور کچلے جائیں گے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ایک بڑی مسلح فوج نے مدینہ منورہ کی طرف کوچ کر لیا۔ قرآن کریم سورہ احزاب آیت نمبر 10 اور 11 میں اس منظر کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جب وہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے تمہارے خلاف آئے اور تمہاری آنکھیں پھیر گئیں اور تمہارے دل تمہارے گل تک پہنچ گئے اور تم نے خدا کے بارے میں باطل خیالات کا تصور کیا۔ اس جگہ مومنوں کو آزمایا گیا اور سختی سے بلایا گیا۔ ابو سفیان اور ایمنہ بن حسان کی کمان میں 24,000 جنگجو مدینہ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے تاکہ اس پر دعویٰ بولیں اور اس کے محاصرہ کر لیں، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین اور ان کے صحابہ سے جان چھڑائی جا سکے۔ یہ لشکر اکیلے قریش کی نمائندگی نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ تمام قبائل کے ساتھ اتحاد میں تھے اور سب کے اپنے مفادات تھے جن سے اسلام کو خطرہ تھا۔ یہ ایک آخری اور فیصلہ کن کوشش تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دشمنوں نے انفرادی، اجتماعی اور قبائلی مفادات کے بنیاد پر شروع کی تھی۔ مسلمانوں نے خود کو ایک نازک صورتحال میں پایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مشاورت کے لیے جمع کیا۔ یقیناً وہ دفاع اور جنگ کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، لیکن وہ دفاع کیسے کر سکتے تھے؟ اور پھر بیٹھے بالوں والا ایک لمبی ٹانگوں والا آدمی جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا، سلیمان فارسی نے اپنا سر اٹھا کر مدینہ منورہ کو دیکھا، جو پہاڑوں اور کھلے میدانوں میں گھرا ہوا تھا، جسے دشمن آسانی سے توڑ سکتا تھا۔ سلمان کو اپنے آبائی علاقے فارس میں جنگ اور اس کی حکمت عملی کا کافی تجربہ تھا، چنانچہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی چیز پیش کی جو عربوں نے پہلے کبھی جنگ میں نہیں دیکھی تھی۔ یہ مدینہ منورہ کے آس پاس کھلی جگہوں پر خندق کی کھدائی تھی، اور اللہ جانتا ہے کہ اس جنگ سے مسلمانوں کا کیا مقام ہو سکتا تھا اگر وہ خندق نہ کھودتے، جسے قریش نے جلدی نہیں دیکھا تھا کہ وہ مایوسی سے دنگ رہ گئے۔ دشمن کی فوجیں 1 مہینہ تک اپنے خیموں میں رہیں، مدینہ منورہ پر قبضہ نہ کر سکے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات ان پر ایک طوفان بھیجا جس نے ان کے خیموں کو تہس نہس کر دیا، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر ابو سفیان نے اپنی فوجوں کو اعلان کیا کہ وہ جہاں سے آئے ہیں وہیں لوٹ جائیں۔ وہ مایوس اور مایوس تھے۔ خندق کی کھدائی کے دوران سلمان نے اپنی جگہ مسلمانوں کے درمیان لے لی۔ جب وہ ریت کھود رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھدائی میں حصہ لے رہے تھے۔ جہاں سلیمان ایک گروہ
میں کام کر رہے تھے۔ سلمان مضبوط تعمیر اور محنتی ہونے کے باوجود ان کی چٹان ایک ضدی چٹان کو نہ توڑ سکے۔ اس کا ایک جھٹکا ایک چٹان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، لیکن وہ اس ضدی کے سامنے کھڑا رہا۔ اس نے اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کو اسے توڑنے کی کوشش کرنے دیا، لیکن بے سود۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ضدی اور چیلنج جنگ چٹان کے گرد خندق کو ہٹاتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود چٹان کو دیکھنے کے لیے سلمان کے ساتھ واپس آئے۔ یہ دیکھ کر آپ نے ایک ٹکڑا منگوایا اور صحابہ کرام سے کہا کہ وہ ٹکڑوں سے دور ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام سے کہا اور پھر اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور اسے گرنے دیا۔ چٹان ٹوٹ گئی جس سے بڑی روشنی پیدا ہوگی۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے خود مدینہ منورہ پر روشنی چمکتی دیکھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان کو اٹھایا اور دوسری ضرب لگائی اور چٹان مزید ٹوٹ گئی۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا، فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مجھے روم کی کنیاں دی گئی ہیں، اس کے سرخ محلات میرے لیے روشن ہو گئے ہیں اور میری امت نے اسے فتح کر لیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ضرب لگائی، پھر چٹان بکھر گئی اور اس کی چمکتی روشنی نظر آئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اب میں شام کے محلات، صنع اور ان جیسے دوسرے شہروں اور دنیا کے ان شہروں کو دیکھ رہا ہوں جن پر اسلام کا جھنڈا لگے گا۔ ایک دن پھڑپھڑانا مسلمانوں نے گہرے ایمان کے ساتھ نعرہ لگایا، یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ حضرت سلیمان خندق کھودنے کے مضبوطے کے موجد تھے اور وہ اس چٹان سے وابستہ تھے جس میں سے غیب اور تقدیر کے کچھ راز انڈلے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے توڑنے کے لیے پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو گئے، روشنی کو دیکھا اور خوش شگون سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے اور اس کی زندہ حقیقت پر قائم رہے۔ اس نے فارس اور روم کے عظیم دارالحکومتوں صنع، شام، مصر اور عراق کے محلات دیکھے۔ اس نے ہر جگہ کو اس بابرکت جوش و خروش سے کانپتے ہوئے دیکھا جو دنیا کے تمام خطوں میں بلند میناروں سے نکل رہی تھی۔ ہدایت بھلائی کی روشنی پھیل رہی تھی اور یہاں وہ مدینہ منورہ میں اپنے گھر کے سامنے ایک درخت کے سائے میں بیٹھے اپنے مہمانوں کو سچائی کی تلاش میں اپنی عظیم مہم جوئی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ انہیں بتا رہے تھے کہ کس طرح اس نے اپنے فارسی لوگوں کے مذہب کو عیسائیت اور پھر اسلام کے لیے چھوڑ دیا، کس طرح اس نے اپنے باپ کی دولت اور جائیداد کو ترک کر دیا اور اپنے تناؤ اور روح کی رہنمائی کی جستجو میں اپنے آپ کو بیابان کے بازوؤں میں جھونک دیا۔ سچائی کی تلاش کے لیے جاتے ہوئے اسے غلاموں کے بازار میں کیسے بیچا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ملاقات کیسے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسے آئے۔ اب آئیے ان کے عظیم دربار سے رجوع کریں اور ان کی عظیم الشان داستان سنیں جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اصفہان سے جائی نامی جگہ سے آیا ہوں اور میں اپنے والد کا سب سے پیارا بیٹا تھا جو کہ اس کے لوگوں میں ایک اعلیٰ مقام کا حامل تھا۔ ہم آگ کی پوجا کرتے تھے، میں نے اپنے آپ کو آگ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا، یہاں تک کہ میں اس آگ کا نگہبان بن گیا جسے ہم نے روشن کیا اور کبھی بجھنے نہیں دیا۔ میرے والد کی جائیداد تھی، ایک دن اس نے مجھے وہاں بھیج دیا۔ میں ایک عیسائی چرچ کے پاس سے گزرا اور انہیں دعا کرتے ہوئے سنا۔ میں اندر گیا اور دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی دعاؤں میں جو کچھ دیکھا اس سے متاثر ہوا۔ میں نے کہا کہ یہ ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میں نے انہیں غروب آفتاب تک نہیں چھوڑا، نہ میں اپنے والد کی جاگیر میں گیا اور نہ ہی میں اپنے والد کے پاس واپس آیا جب تک کہ انہوں نے میری تلاش کے لیے لوگوں کو نہ بھیجا۔ تو میں نے عیسائیوں سے ان کے معاملات اور دعاؤں کے بارے میں پوچھا، جس نے مجھے متاثر کیا۔ ان کے مذہب کی ابتدا کے بارے میں انہوں نے جواب دیا۔ شام میں میں نے اپنے والد سے کہا، جب میں ان کے پاس واپس آیا میں ان لوگوں کے پاس سے گزرا جو ان کے ایک چرچ میں نماز پڑھ رہے تھے اور میں ان کی دعا سے متاثر ہوا اور میں نے کہا دیکھا کہ ان کا مذہب ہم سے بہتر ہے۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ میں نے اس سے سوال کیا اور پھر اس نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر مجھے بند کر دیا۔ پھر میں نے عیسائیوں کے بارے میں کے بارے پاس بھیجا کہ میں ان کے مذہب میں داخل ہو گیا ہوں اور میں نے درخواست کی کہ شام سے جب بھی کوئی قافلہ آئے تو وہ واپسی سے مجھے بتا دیں تاکہ میں ان کے ساتھ سفر کروں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ میں لوہے کی بیڑیاں توڑ کر چلا گیا۔ میں ان کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں وہاں تھا میں نے ان کے آدمی کے بارے میں پوچھا اور میں نے بتایا کہ وہ بشپ
چرچ کا رہنما تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے اپنی کہانی سنائی۔ میں اس کے ساتھ رہتا تھا، خدمت کرتا تھا، دعا کرتا تھا اور سیکھتا تھا۔ لیکن یہ بشپ اپنے مذہب میں وفادار نہیں تھا، کیونکہ وہ اسے تقسیم کرنے کے لیے لوگوں سے پیسے اکٹھا کرتا تھا، لیکن اسے اپنے لیے رکھتا تھا۔ پھر وہ مر گیا۔ انہوں نے ان کی جگہ نیا سربراہ مقرر کیا۔ میں نے کسی شخص کے اپنے دین میں اس سے زیادہ متقی، آخرت کی کوشش میں اس سے زیادہ سرگرم، دنیا میں اس سے زیادہ متقی اور عبادت میں اس سے زیادہ وقت کا پابند نہیں دیکھا۔ میں نے اسے اس سے زیادہ پیار کیا جتنا میں نے پہلے کبھی کسی دوسرے سے نہیں کیا تھا۔ جب اس کی قسمت آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم میری سفارش کس سے کرو گے اور کس کے پاس مجھے چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں کسی کو نہیں جانتا کہ میں جس راستے پر ہوں اور جس طرح کی زندگی گزارتا ہوں، سوائے ایک منیم مسول کے۔ جب وہ فوت ہوا تو میں مسول میں اس شخص کے پاس گیا اور اس کے واقعہ سنایا، اور جب تک اللہ نے مجھے ٹھہرانا چاہا میں اس کے پاس رہا۔ پھر موت کے قریب آ گئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے کس کے پاس جانے کا مشورہ دیں گے؟ اس نے نصیحت میں کہا ایک نیک آدمی سے ملاقات کی، تو میں اس کے پاس گیا اور اسے اپنا واقعہ سنایا۔ میں اس کے ساتھ رہا جب تک اللہ نے مجھے چاہا کہ میں ٹھہروں۔ جب اس پر موت آئی تو میں نے پہلے کی طرح اس سے پوچھا۔ اس نے مجھے ایک شخص سے ملنے کا کہا، بازنطین میں، اموریا میں۔ چنانچہ میں بازنطین گیا اور اس آدمی کے پاس رہا۔ وہاں گائے اور بھیڑیں پال کر اپنی روزی کماتا تھا۔ پھر موت اس کے قریب آئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، میں کہیں بھی کسی کو نہیں جانتا کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں تمہیں بتاؤں کہ اس کے پاس جاؤ، لیکن تم پر ایک ایسا دور آیا جس میں ایک نبی ظاہر ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کا خالص عقیدہ ہے، وہ کھجور کے درختوں کی جگہ ہجرت کرے گا۔ اگر تم اس سے مخلص ہو سکتے ہو تو ایسے کرو۔ اس کے پاس نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی۔ وہ صدقہ نہیں کھاتا، پھر بھی تحفے قبول کرتا ہے، اور اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ جب تم اسے دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ اس دن ایک قافلہ میرے پاس سے گزرا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، اور معلوم ہوا کہ وہ جزیرہ نما عرب سے ہیں۔ اس لیے میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اپنے یہ مویشی اور بھیڑ بکریاں دیتا ہوں کہ تم مجھے اپنے ملک میں لے جاؤ۔ وہ مان گئے، چنانچہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے، یہاں تک کہ وہ مجھے وادی اقرا لے گئے، اور وہاں انہوں نے مجھ پر ظلم کیا۔ انہوں نے مجھے ایک یہودی کو بیچ دیا۔ میں نے کھجور کے بہت سے درخت دیکھے اور اس امید کو پالا کہ یہ وہی سرزمین ہے جس کے بارے میں مجھے بیان کیا گیا اور جو مستقبل میں نبی کی آمد کا مقام ہوا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں اس یہودی کے پاس رہا جس نے مجھے خرید لیا، یہاں تک کہ ایک دن بنی قریظہ کا دوسرا اس کے پاس آیا اور مجھے اس سے خرید لیا۔ میں ان کے ساتھ رہا یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ کی قسم میں نے اسے مشکل سے دیکھا تھا جب مجھے معلوم ہوا تھا کہ یہ وہی سرزمین ہے جو میرے لیے بیان کی گئی ہے۔ میں یہودی کے ساتھ رہا، اس کے لیے بنی قریظہ میں اس کے باغ میں کام کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کو بھیجا جو بعد میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے اور بنی عمرو بن عوف کے درمیان قبا میں اترے۔ دار حقیقت ایک دن کھجور کے درخت کی چوٹی پر تھا جس کے نیچے میرے آقا بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک یہودی آدمی آیا۔ وہ ان کے چاچا زاد بھائی تھے اور انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ نبی قبا کو تباہ کرے۔ یہ لوگ قبا میں ایک شخص کے بارے میں افواہ پھیلا رہے ہیں جو مکہ سے آیا تھا اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ اللہ کی قسم اس نے بڑی مشکل سے یہ کہا تھا کہ جب مجھے ایک جھٹکا لگ گیا اور کھجور کا درخت ہل گیا، یہاں تک کہ میں اپنے آقا پر گر پڑا۔ میں یہ کہہ کر جلدی سے نیچے چڑھ گیا، کیا کہہ رہے ہو، کیا خیر؟ میرے آقا نے مجھے ایک تماچا مارا اور کہا، تمہیں اس سے کیا لینا دینا، اپنے کام پر واپس آؤ۔ لہٰذا میں کام پر واپس آ گیا۔ رات کے وقت میں نے جو کچھ میرے پاس تھا جمع کیا اور باہر نکلا، یہاں تک کہ میں قبا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ میں داخل ہوا تو دیکھا وہ اپنے چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے ان کو، تم محتاج اور اجنبی ہو، میرے پاس کچھ کھانا ہے جو میں صدقہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جب انہوں نے مجھے تمہارا ٹھکانہ دکھایا تو میں نے سمجھا کہ تم اس کے سب سے زیادہ مستحق ہو، اس لیے میں اسے لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ کھانا نیچے رکھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ اس نے پرہیز کیا اور اسے کبھی نہیں لیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، خدا کی قسم یہ ایک نشانی ہے، وہ صدقہ نہیں کھاتا۔
میں اگلے دن کچھ کھانا لے کر دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ صدقہ نہیں کرتے، میرے پاس کچھ ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ موجودہ میں نے اس سے کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ تو میں نے اپنے آپ سے کہا واقعی یہ دوسری نشانی ہے، وہ طائف کھاتا ہے۔ میں واپس آیا اور کچھ دیر دور رہا، پھر میں نے اس کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، تدفین سے واپس آئے اور اس کے ساتھیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ ان کے پاس 2 کپڑے تھے، ایک کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے اور دوسرا پہنا ہوا تھا۔ اس سے سلام کیا، پھر جھک کر ان کی کمر کا اوپری حصہ دیکھا جو جانتا تھا کہ میں کیا ڈھونڈ رہا ہوں، اس لیے اس نے اپنا لباس اپنے کندھے سے ایک طرف پھینک دیا اور دیکھو اس کے کندھوں کے درمیان کا نشان یعنی مہر نبوت بالکل واضح تھی، جیسا کہ عیسائی راہب نے مجھے بیان کیا تھا۔ میں ایک دم اس کی طرف بڑھا، اس سے چومنا اور رونے لگا۔ انہوں نے مجھے آگے آنے کے لیے بلایا اور میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے انہیں اپنی کہانی سنائی جیسا کہ تم نے مجھے واقعات بیان کرتے سنا ہے۔ جب میں مسلمان ہوا تو غلامی نے مجھے بدر اور احد کی لڑائیوں میں حصہ لینے سے روک دیا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی کہ اپنے آقا سے صلح کر لو کہ وہ تمہیں آزاد کر دے، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میری مدد کرو، اللہ نے مجھے غلامی سے آزاد کر دیا، میں ایک آزاد مسلمان ہوا۔ جنگ خندق اور دیگر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا۔ ان سادہ واضح الفاظ کے ساتھ حضرت سلمان نے اللہ کی خاطر اپنے عظیم اور عظیم قربانی دینے والے مہم جوئی کا ذکر کیا۔ دین کی حقیقت کی تلاش میں اس نے اسے اللہ تک پہنچایا اور اس زندگی میں اپنا کردار تلاش کرنے میں ان کی مدد کی۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن، حدیث اور تفسیر پڑھنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔